بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ کشف تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے کچن میں کام نپٹانے میں مصروف تھی۔ کاموں کے دوران حارث کی باتیں یاد آتیں تو لیوں میں بڑی پیاری مسکراہٹ کھلنے لگتی۔ شبنم پیار تھی، اس کے لیے ایک طرف سوپ رکھا اور دوسری طرف سوچی پستے اور بادام والا حلوہ پکانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اسے طاقت فراہم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ دوپہر کا کھانا خان سامہ کی مدد سے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا۔ یہ کس کے سوچ کے مسکرایا جا رہا ہے؟ اپنے پیچھے بھاری مردانہ آواز سن کر وہ اچانک مڑی، گالوں پہ چٹکنے لگیں۔ ارے حارث، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ بس آ گیا جس کے لیے تم مسکرا رہی تھیں، اسے تمہاری کشش کھینچ لائی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے ملازمین کی ہوتی ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ شبنم بیمار ہے نا، اس کے لیے کچھ پکا رہی ہوں۔ کیوں کیا کرتی ہو بیکار میں اتنی محنت؟ وہ تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہے اور تم ہر وقت اسے خوش کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہو۔ ہر سنجیدہ ہوئے کیا کروں حارث، میں گلٹی فیل کرتی ہوں۔ اس کے دکھ کی وجہ سے بھی میں ہی ہوں، تم نہیں ہو کشف۔ وہ ذرا سختی سے بولے، شادی سے انکار میں نے کیا تھا، قصوروار بھی میں ہی ہوں۔ ہاں، میری وجہ سے کیا تھا؟ پھر مسکرائی، کہیں نہ کہیں تو میں بھی قصوروار ہوں نا۔ کشف نے بیچارگی سے حارث کی طرف دیکھا۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے، تمہارا خمیر ہی محبت کی مٹی سے گندھا ہے، کوئی تمہیں کیسے بدل سکتا ہے؟ میرا انتخاب بہترین ہے۔ حارث نے لگاوٹ و محبت سے اس کے کندھوں کو تھمانا چاہا، لیکن اس نے انہیں باہر کی طرف دھکیل دیا۔ جائیے، جا کر فریش ہو جائیے، بس کھانا لگنے ہی والا ہے۔ حارث مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے تو کشف سوچنے لگی، اس بار مجھے پوری امید ہے کہ میں شبنم کا دل جیت لوں گی۔ بیماری کے دوران اس نے شبنم کی اتنی خدمت کی، اس کی ہر بات اور ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ اس نے اتنی محبت اور خلوص سے تیمارداری کی تھی کہ کوئی بھی ہوتا تو ضرور پگھل جاتا، سارے گلے شکوے اور شکایات بھلا دیتا۔ کشف کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا، اب بینک میں ملازم تھے، اچھی تنخواہ تھی، اس کے لیے کچھ افراد کا گزارا آسانی سے ہو جاتا۔ ہر آسائش زندگی تو نہیں تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ترسنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ سب بہن بھائی زیر تعلیم تھے، بڑی بھائی فواد تو تقریباً تعلیم ختم کر چکے تھے۔ کشف کا بھی گریجویشن کا آخری سال تھا۔ کشف کے بعد جواد اور روشن بھی زیر تعلیم تھے۔ کشف کی والدہ زینت آرا بہت سلیقہ شعار اور بردبار خاتون تھیں۔ یہ نہیں کا تدبیر تھا کہ گھر بھی آسانی سے چل رہا تھا، بچوں کی تربیت بھی اعلیٰ خطوط پر ہو رہی تھی اور ہر مہینے میں بچت سے کشف کا جہیز بھی تیار کر رہی تھیں۔ زیر تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بچوں کو اچھی عادات دینے کی بھی بھرپور کوشش کی تھی۔ خاص طور پر دونوں لڑکیوں کے اندر سلیقے، برداشت اور ہمت و حوصلہ پیدا کرنے کے لیے خاصی محنت کی تھی۔ اپنی ساری خوبیاں ان کی ذات میں منتقل کر دی تھیں اور اس کے لیے ان کے شوہر کلیگ ان کے زرکر گزار تھے، بلکہ اچھے خاصے مداح بھی تھے۔ زینت آرا کا ارادہ یہی تھا کہ جیسے ہی کشف گریجویشن کرے، اپنے ہی طبقے کے کسی پڑھے لکھے نوجوان سے اس کی شادی کر دیں۔ لیکن کشف کے گریجویشن کے فوراً بعد جب بیگم مہر النساء حارث یزدانی کا رشتہ لے کر دہلیز پر آئیں تو ان کا حیران ہونا فطیر تھا۔ کہاں ان کا مڈل کلاس گھرانہ اور کہاں حارث کا امیر و کبیر خاندان۔ کشف نے پہلی بار حارث کو تب دیکھا تھا جب وہ کالج کے لان میں انہیں بیٹھی انہماک سے پڑھنے میں مصروف تھی۔ قدموں کی چاپ پر سر اٹھایا تو فرید کسی ہینڈسم سے نوجوان کے ساتھ موجود تھا۔ فرید سے اسے سخت چڑ تھی، وہ چھچھورا لڑکا ہر لڑکی کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے تھا، مگر کشف نے اسے بھی گھاس نہیں ڈالا۔ بس کشف، کیا آپ ہمارے ساتھ کینٹین میں ایک کپ چائے پینا پسند کریں گی؟ غصے سے کشف کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں اور وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی اور فرید کی طرف دیکھا۔ کیا تم ایک بار سمجھ میں نہیں آتی؟ میں تم جیسے چھچھورے لڑکوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، بلکہ کسی بھی لڑکے کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے، لیکن آج تم پتہ نہیں کہاں سے اس ہینڈسم نوجوان کو لا کر سمجھ رہے ہو میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گی۔ تم انتہائی غلط سمجھ رہے ہو مسٹر فرید۔ کشف نے بے اختیار اس نوجوان کی طرف دیکھا جو کشف کے منہ سے اپنے لیے ہینڈسم کا لفظ سن کر ہولے سے مسکرایا تھا۔ اور آپ کس خوشی میں مسکرا رہے ہیں؟ کشف نے تیکھی نظروں سے اس نوجوان کو گھورا تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، اب پلیز اپنا کام جاری رکھیں، مجھے فرید کے ساتھ اس طرف نہیں آنا چاہیے تھا۔
اگر مجھے اس کے ارادوں کا علم ہوتا۔ دیکھنے میں تو آپ معقول شخص لگتے ہیں، پھر فرید جیسے چیپ شخص سے آپ کا کیا تعلق؟ بدقسمتی سے یہی میرے ایک دوست کا جاننے والا ہے۔ ایک بار پھر معافی کا درخواست گزار ہوں، اپنا کام کیجیے، میں چلتا ہوں۔ وہ فوراً ہی فرید کچھ مینج کر کے لے گیا۔ بعد میں اس کا یہ انکشاف ہوا کہ وہ انجانے میں ہی اسے ہینڈسم کہہ گئی تو شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ لبوں پر مسکراہٹ بھی پھیل گئی۔ نہ جانے کیوں یہ شادی سے پہلے حارث سے اس کی پہلی ملاقات تھی، جو آخری بھی ثابت ہوئی۔ پھر گریجویشن کے بعد اچانک ہی اس کا رشتہ آ گیا۔ امی اور بابا کو علم ہوا کہ وہ خاصے امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو تذبذب کا شکار ہو گئے۔ دونوں خاندانوں کی حیثیتوں میں نمایاں فرق تھا، جو شادی کے بعد مسائل کھڑے کر سکتا تھا۔ حارث کی والدہ عقل مند خاتون تھیں، انہوں نے اپنے دلال کے ساتھ انہیں قائل کر لیا۔ پھر بابا اور فواد بھائی نے چھان بین کی تو مطمئن ہو گئے، اللہ کا نام لے کر حامی بھری، اور یوں وہ دلہن بن کر اس بڑے سے خوبصورت گھر میں آ گئی۔ شادی کے اگلے ہی روز اسے علم ہو گیا کہ حارث نے بڑی بحث و مباحثے کے بعد مشکلوں سے اسے حاصل کیا ہے۔ حارث کی خالہ جو شادی کے بعد بیوہ ہو گئی تھی، انہیں مہر النساء بیگم نے نہ صرف اپنے گھر میں پناہ دی تھی بلکہ ان کی بیٹی شبنم کو اپنے اکلوتے بیٹے حارث سے منسوب بھی کر دیا۔ شبنم بچپن سے جوانی میں قدم رکھنے کے ساتھ اس خیال کے ساتھ ساتھ بڑی ہوئی تھی ایک روز اسے حارث کا ہو جانا ہے۔ وہ اسے یہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ حارث کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن اس وقت تک جب اس نے کشف کو نہیں دیکھا تھا۔ کشف پر نظر پڑتے ہی اس کے جذبات بدل گئے تھے اور وہ اپنی تمام تر رعنائیوں اور نظریات سمیت اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ شبنم کا رم جو کہ پہلے بھی اتنا گہرا نہیں تھا، بالکل پھیکا پڑ گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ شبنم سے لگاؤ بس اسی حد تک تھا کہ وہ بچپن سے سنتا آیا تھا کہ اس کی شادی سے ہوگی، ورنہ اس سے کوئی دلی یا مضبوط تعلق ہرگز نہ تھا۔ کشف دل میں یوں سمائی تھی کہ وہ کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ شبنم اور خالہ کو ناراض کرنا، امی کو تکلیف پہنچانا آسان نہ تھا، لیکن بہت مشکل سے صحیح انہوں نے اپنے گوہر مقصود کو پا لیا تھا اور پھر اسے ساری حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا۔ کشف جان گئی تھی کہ اسے حارث کی خالہ اور شبنم کے تلخ رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس نے خود کو حارث کی محبت کی خاطر تیار کر لیا تھا کہ وہ اپنی محبت، خلوص اور محنت سے ان کے دل جیت لے گی، کیونکہ حارث نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ وہ اپنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی سہ سکتی تھی۔ 2 ماہ کی سیر و سیاحت سے واپس آنے کے بعد کشف نے خود کو اس کام کے لیے وقف کر لیا۔ خالہ کی سخت نظروں پر نظریں جھکا لیتی، شبنم کی تنزیہ اور حقارت آمیز باتوں کے جواب میں مسکرا دینا اس کا معمول بن گیا تھا۔ خالہ کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، حالانکہ گھر میں ہر کام کے لیے ملازمین موجود تھے، لیکن اسے تو دل جیتنے تھے۔ شبنم کی پسندیدہ چیزیں پکاتی اور وہ لاکھ ناک بھون چڑھاتی، کھانے سے انکار کرتی اور بعض اوقات تو پلیٹ تک پھینک دینے سے ہرگز نہ کرتی تھی، لیکن کشف نے ماتھے پہ شکر نہیں آنے دی۔ وہ شبنم کو اتنی قصوروار بھی نہیں سمجھتی تھی، اگر اس کے بچپن کی محبت اسے چھین لی تھی۔ وہ کشف سے جتنی نفرت کم کرتی تھی، لیکن کشف نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس نفرت کو محبت میں بدل کر دم لے گی۔ مہر النساء اسے روکتیں، اتنا کام کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتیں۔ انہیں بھی اس کی خوبیوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ اپنے بیٹے کی پسند پہ رشک آتا تھا۔ انہیں علم تھا کہ شبنم میں سلیقہ نام کا کوئی نہیں تھا، وہ کام چور اور کاہل تھی، لیکن اس سے پہلے انہیں ان کی خامیوں پر اعتراض نہیں ہوا تھا۔ گھر میں ہر کام کے لیے ملازم تھا، لیکن کشف کو دیکھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ لڑکیوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ سلیقہ، محبت اور عقل مندی لڑکیوں کا زیور ہے۔ پھر انہوں نے کشف کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر وہ کوشش کرنا چاہتی ہے تو کیا مضحکہ ہے، اگر شبنم اس کی توجہ اور محبت سے بدل جائے تو مہنگا سودا نہیں۔ کشف نے دن دیکھا نہ رات، وہ بیک وقت شوہر کی ضرورت بھی پوری کرتی، ساس کی خدمت بھی کرتی اور خالہ اور شبنم کو خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتی۔ اب تو اسے اس گھر میں آئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ جن دنوں اس پہ انکشاف ہوا کہ اس کے اندر ننھی سی جان پھیل رہی ہے، حارث اور اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ انہی دنوں شبنم بیمار پڑ گئی۔ اپنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود اس نے شبنم کا پورے دل سے خیال رکھا۔ اب تو اسے یقین ہو تھا کہ
शबनम इसकी हालत देखते हुए इस खिदमत की वजह से ज़रूर मोम हो जाएगी, शिकवे और गिले भूल कर उसे मुआफ़ कर देगी, किस्मत का लिखा समझ कर कबूल कर लेगी तो उसे मेहनत वसूल हो जाएगी। लंच के बाद वो खुद सूप और हलवा लेकर शबनम के कमरे में गई, उसे अपने हाथों से सूप और हलवा खिलाया और उसके बड़े बड़े मुंह बनाने के बावजूद अपने हाथों से हलवा खिलाया। आज कश्फ को लग रहा था कि वो थोड़ी बदली हुई है। खुशी खुशी बर्तन मुलाजिम को देकर बाहर आई। पता नहीं क्यों वो बहुत खुश थी। जल्द अज जल्द अपने कमरे में जाकर हारिस को बताना चाहती थी, लेकिन खाला की आवाज़ पर कदम रुक गए। देखो ना कितनी अच्छी है कश्फ, तुम्हारा कितना ख्याल रख रही है। खुद इसकी हालत अच्छी नहीं है, फिर भी उसे तुम्हारी फिक्र है। सुबह से तुम्हारी वजह से किचन में मेहनत कर रही है। मुझे तो कोई शिकवा नहीं रहा अब इससे। अब तुम्हें भी सब भूल कर नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। अब इतनी अच्छी भी नहीं है, तो शबनम तलखी से बोली रही। सुबह से किचन काम करने की बात तो उस जैसी लड़की को आदत होती है, इस तरह मसरूफ़ रहने की। काम इनकी घुट्टी में पड़ा होता है। सारी उम्र काम कर कर के वो इतनी आदी हो जाती हैं कि काम के बगैर रह नहीं सकती। बेहतर है आप खामखा इसकी इतनी तारीफ़ें ना करें। आप भूल गईं कि इसने आपकी बेटी से हारिस को छीना है। मैं उसे कैसे माफ़ कर सकती हूँ, और अम्मी आप इसे कैसे माफ़ कर सकती हैं? सिर्फ इन दो कामों की वजह से जो वो मेरे लिए कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं कोई खूबी नहीं है। ऐसी लड़कियों को आदत होती है काम की, वो काम किए बगैर रह नहीं सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? खाला की आवाज़ आई। ऐसी लड़कियों से तुम्हारी क्या मुराद? मिडिल क्लास लड़कियां और कौन? शबनम की आवाज़ आई। कितने भी आला ख़ानदान में इनकी शादी हो जाए, इनकी फितरत तो नहीं बदल सकती। हो ना हो ये मिडिल क्लास लड़कियां। इसकी आवाज़ जहरीली थी। कश्फ जैसे बहुत बनी पकड़ी रही। तो ये था मोहब्बतों और मोहब्बतों का सिला। वो सत मरे मरे कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दी। मिडिल क्लास से होना नाकाबिल माफ़ी जुर्म बन गया। बड़ा नुक्स है, कभी ना मिटने वाला लेबल है या फिर गाली। रास्ते में सास के कमरे से गुजरी तो वो अपनी सहेली से फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। अच्छा ही हुआ मैंने अपने हारिस की शबनम से शादी नहीं की, वो तो हारिस सर पर नाचती। मैं बहुत मुतमईन हूँ कश्फ को हारिस की दुल्हन दे बनाया। इन मिडिल क्लास लड़कियों का यही तो फ़ायदा है। ऊंचे घराने में शादी हो जाए तो सर ऊंचा करके बात नहीं कर सकती, हर वक्त खिदमत को तैयार रहती हैं। अब ज़िंदगी आराम से गुजरेगी, बुढ़ापा ख्वार नहीं होगा। और इन मिडिल क्लास लोगों के पास होता ही क्या है, एक इज़्ज़त ही इनकी सरमाया होती है। कश्फ से इज़्ज़त से बोलूँगी तो वो ख़ुद को निछावर करने को भी तैयार होगी। मैं भी खुश और मेरा बेटा भी खुश, हमें और क्या चाहिए। इसे लगा कि एकदम इसके जिस्म से सारी तवानाई निकल गई हो। ऐसी हालत में भी खड़ा रहना दुश्वार हो गया। जल्दी से बाहर पड़े सोफे पे बैठ गई और दिल पे हाथ रख लिया कि ये एहसास तो अब सारी ज़िंदगी साथ रहेगा।